السلام علیکم۔ آج ہم قرآن کریم کی ایک بہت ہی اہم آیت پر بات کریں گے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 4۔ جی، بسم اللہ۔ آیت ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اس کا آسان سا مطلب یہ بنتا ہے کہ اور وہ لوگ جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوئیں، اور وہ آخرت پر پکا یقین رکھتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج ذرا اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور پر ایمان، وحی اور آخرت پر یقین کے حوالے سے۔ مطلب یہ جاننا کہ یہ متقی لوگوں کی کون سی صفات ہیں۔ جی بالکل۔ دیکھیں، تفسیر ہمیں بتاتی ہے کہ یہ آیت متقین یعنی اللہ سے ڈرنے والوں، پرہیزگاروں کی صفات بتا رہی ہے۔ اچھا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو صرف قرآن پر نہیں بلکہ ان تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو پہلے نازل ہوئیں، تورات، انجیل وغیرہ۔ یعنی پچھلے انبیاء پر نازل ہونے والی کتابیں بھی۔ جی ہاں۔ اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اس سے مراد وہ اہل کتاب بھی ہو سکتے ہیں جو بعد میں ایمان لے آئیں، یا پھر وہ لوگ جو علم کے تینوں ذرائع یعنی عقل، حواس اور وحی سب کو مانتے ہیں۔ اچھا، یہ دلچسپ نکتہ ہے۔ اور اسی سے جڑی ایک حدیث بھی ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری مسلم میں ہے کہ 3 طرح کے لوگوں کو ڈبل اجر ملے گا۔ اچھا۔ ان میں سے ایک وہ اہل کتاب ہے جو اپنے نبی پر بھی ایمان رکھتا تھا اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا۔ سبحان اللہ، یعنی ایمان کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اچھا، آیت میں انزلہ کا لفظ ہے، یعنی نازل کیا گیا۔ اس انزال کا کیا مطلب ہے یہاں؟ دیکھیں، انزال کا بنیادی مطلب تو ہے کسی چیز کا اوپر سے نیچے اترنا۔ ٹھیک۔ یہاں خاص طور پر مراد ہے اللہ کا کلام جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے لوح محفوظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، زمین پر اترا۔ صحیح۔ ایک اور لطیف معنی مرتبے کا بھی ہے، یعنی اللہ کا بلند و بالا علم وہ بشر کی سمجھ کی سطح تک نازل ہوا۔ اچھا، علم کا نزول ایک طرح سے، بالکل ایک مقدس نزول۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آیت میں پھر ذکر آتا ہے بالآخرہ کا، ہاں آخرت کا۔ اس کے مقابلے میں ہم لفظ دنیا استعمال کرتے ہیں۔ جی ان لفظوں کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ ان کے لغوی معنی کیا ہے؟ ہاں، یہ بھی بڑا خوبصورت پہلو ہے۔ تفسیر بتاتی ہے کہ دنیا جو ہے وہ دنو سے ہے۔ دنو؟ جی، یعنی قربت، قریب ہونا۔ چونکہ یہ زندگی ہمارے حال سے قریب ہے، فوری ہے، اس لیے دنیا کہلائی۔ اچھا۔ اور آخرت جو ہے وہ تأخر سے ہے، یعنی مؤخر ہونا، بعد میں آنا۔ بعد میں آنے والی۔ جی، تو اصل میں یہ صفتیں تھیں، قریب والی زندگی اور بعد والی زندگی، جو کثرت سے استعمال ہو کر اب نام بن گئیں۔ بہت خوب۔ قربت اور تاخیر کا مفہوم ان میں شامل ہے۔ اچھا، آیت ختم ہوتی ہے ہم یوقنون پر، وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ یقین کیسا علم ہے؟ کیا یہ بس مان لینے کو کہتے ہیں؟ نہیں، تفسیر واضح کرتی ہے کہ ایقان یا یقین جو ہے وہ علم کی پختگی ہے، مضبوطی ہے۔ مضبوطی؟ جی، وہ علم جو غور و فکر، دلیل، استدلال کے بعد حاصل ہو، جب سارے شک و شبہات دور ہو جائیں۔ یہ صرف گمان نہیں ہے، وہم نہیں ہے، یہ ٹھوس علم ہے۔ یعنی ایک ایسا علم جس پر دل پوری طرح جم جائے۔ بالکل۔ اور یہاں ایک اور بہت اہم بات ہے، آیت میں الفاظ ہیں ہم یوقنون، ضمیر ہم یعنی وہ، فعل یوقنون یعنی یقین رکھتے ہیں سے پہلے آیا ہے۔ ہاں، یہ ترتیب نوٹ کی میں نے۔ اس کی کیا خاص وجہ؟ عربی قواعد میں اسے حصر کہتے ہیں، تخصیص۔ مطلب یہ کہ یہ صفت یعنی آخرت پر ایسا پختہ یقین رکھنا صرف انہی لوگوں کے ساتھ خاص ہے جن کا ذکر پہلے ہوا ہے۔ اچھا، یعنی صرف متقین ہی ہیں جو آخرت پر اس طرح کا کامل یقین رکھتے ہیں؟ جی بالکل۔ تفسیر کے مطابق یہ کامل یقین جو دلیل و بصیرت پر مبنی ہو، یہ انہی متقین کا خاصہ ہے جو قرآن اور پچھلی وحی پر ایمان لائے۔ دوسروں کو، جیسے بعض گمراہ فرقے اہل کتاب کے، انہیں آخرت کا ایسا شک سے پاک حقیقی یقین حاصل نہیں۔ بہت واضح ہو گیا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ متقی ہونے کے لیے صرف مان لینا کافی نہیں، بلکہ اللہ کی تمام ہدایات پر پچھلی اور موجودہ ایمان لانا ضروری ہے، اور خاص کر آخرت پر، وہ آنے والی زندگی پر ایک ایسا پختہ یقین جو غور و فکر سے پیدا ہو، شک سے پاک ہو۔ بالکل صحیح۔ یہ ایک مدلل، مضبوط علم اور ایمان ہے۔ جی۔ اور یہاں سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے آج کے دور کے لیے۔
ہم آج معلومات کے ڈیٹا کے دعووں کے ایک طوفان میں جی رہے ہیں۔ بالکل۔ ایسے میں یہ جو قرآن کا تصور ہے یقین کا، جو غیب پر مبنی ہے، وہی پر مبنی ہے، لیکن ساتھ ہی غور و فکر اور دلیل کا نتیجہ ہے، یہ آج کل علم، معلومات اور ایمان کے تعلق کے بارے میں کیا سوچنے پر مجبور کرتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ شاید اس پر غور کرنا آج پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ یقیناً